بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج ہے 23 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج 2-3 خبریں آپ سے شیئر کریں گے، اور ایک تو خبر ہے کہ ترقی پذیر ممالک، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، یقیناً ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ خاص طور پہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور اس میں جتنے زیادہ بڑے ملک، جتنے زیادہ ترقی یافتہ، اس میں اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور ترقی پذیر ملکوں میں بھی انہوں نے تباہی پھیلائی، اور خاص طور پہ جو ٹاپ 2 کنٹریز ہیں وہ امریکہ اور انڈیا ہے، ان کی معیشتیں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور ان کی ادروائز بھی ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ تو ویکسین، اس کا جو علاج ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہو سکا تھا، لیکن G20 ملکوں کی جو کانفرنس تھی، ورچوئل کانفرنس، سعودی عرب میزبانی کر رہا ہے، تو اس میں رشین پریزیڈنٹ نے جناب ایک بہت بڑی آفر کی ہے۔ میر ولادیمیر پوٹن نے، روسی صدر نے، انہوں نے ایک بہت بڑی پیشکش یہ کی ہے کہ جناب وہ ویکسین تیار کر چکے ہیں، اور ویکسین رجسٹر ہو چکی ہے، وہ آزما چکے ہیں، اور وہ کرونا کے لیے بہترین، کرونا کی روک تھام کے لیے ہے، کرونا کے مریضوں کے لیے ہے۔ اسپوٹنک وی اس کو کہتے ہیں جی، اس اسپوٹنک وی کا اس کا ہے ویکسین کا نام ہے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ضرورت مند ممالک ہیں، ہم ان کو یہ ویکسین دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مؤثر بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور ہم اس کو آزما بھی چکے ہیں۔ اور اسپوٹنک وی جو وائرس ہے، یہ 92% اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا، یعنی 92% مؤثر رہی ہے مریضوں پہ، اور اس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو بھی ضرورت مند ملک ہے اس کو ہم پیشکش کرتے ہیں، وہ آئیں اور لیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہے۔ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں کنجوسی کر رہا ہے، اور وہ ابھی تک دوسرے ملکوں کو نہیں دے رہا، بلکہ اس کو محدود رکھا ہوا ہے اس نے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ جی ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے، اور اس کے بعد ان ملکوں کی جو ہم سے پہلے سے رابطے میں ہیں، یعنی کہ وہ اوپن نہیں کر رہا، وہ ترجیحی بنیادوں پہ، یا کیا کہنا چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ، اس میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے رشین پریزیڈنٹ نے آفر کر دی ہے۔ پاکستان نے بھی امریکہ سے رابطہ کیا تھا، اور پاکستان کو بھی امریکہ نے انکار کر دیا تھا کہ جناب فی الحال ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے جو گورنمنٹ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور پھر دوسرا جو ملک ہے جناب وہ ہے چائنا، اور چائنا کی طرف سے بھی یہ اطلاع آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی ویکسین تیار کی ہے، اور یہ ویکسین 10 لاکھ افراد پر کامیاب رہی ہے، اور تجربہ کیا گیا 10 لاکھ افراد پہ، اور مور دین 90%، 90% سے زائد کا رزلٹ ادھر بھی مثبت رہا، اچھا رزلٹ آیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ ایسے جن 10 لاکھ افراد میں 56,000 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیا، اور وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے، تو وہاں پہ بھی ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، اور اس کا مطلب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی ویکسین بھی زبردست ہے، اور وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا بہت زیادہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے، اور انہوں نے فی الحال کہا جی کہ میں اپیل کر رہا ہوں، گورنمنٹ اپیل کرتی ہے کہ SOPs کے مطابق عمل کریں، لیکن اگلی جو بات انہوں نے کی ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے۔ انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ بھی، ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور گزشتہ 15 دن میں وینٹیلیٹرز پر کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری لہر میں اس وقت صورتحال یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں جی، جو وینٹیلیٹرز کا معاملہ ہے، وہ وینٹیلیٹرز ایون اسلام آباد، لاہور، کراچی، بڑے شہروں میں بھی اس وقت وینٹیلیٹرز کم ہو رہے ہیں، اور مریض خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سب سے یہی کہوں گا کہ اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے،
بلکہ ہمارے پاس بھی جو اطلاعات ہیں مختلف ہسپتال کے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں کافی سنگین صورتحال ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ میں مڈل کلاس کے لوگوں سے کی طرح، جیسے میں خود بھی ہوں، مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ مکمل طور پہ احتیاط کریں، ماسک لگائیں اور باہر جو ہے نہ آئیں، فیس کور رکھیں۔ بہت زیادہ سماجی رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی کورونا کا مریض آ جاتا ہے تو کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے وہ 15، 16، 18، 20 لاکھ روپے دیے بغیر وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 26,000 کا ایک انجیکشن ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 1 لاکھ روپے تک لگایا جا رہا ہے، اور وہ ایک نہیں لگتا اور وہ مسلسل لگتے ہیں جب تک کہ مریض سٹیبل نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے جو مالدار لوگ ہیں وہ تو افورڈ کر لیں گے، لیکن جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے جناب احتیاط ہی اس کا بہتر ہے، اور اس لیے پرائم منسٹر نے بھی جو بات کی ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی صورت نہیں رہے گی کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف، بڑے لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا پڑے، اور اگر بڑا لاک ڈاؤن کی طرف جایا جاتا ہے تو اس کے پھر مزید سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات یہ ہیں کہ کاروبار متاثر ہوں گے، روزگار متاثر ہوں گے، وہ پھر ایک اور طرح کا جو ہے مصیبتیں ٹوٹیں گی ہم پہ۔ تو اس طرح کی سچویشن سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو دوسری خبر ہے جناب، وہ بھی میچ پڑا ہوا ہے۔ میچ اس وقت ہو رہا ہے جناب انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور میچ ہو کہاں پہ رہا ہے؟ وہ ہے افغانستان کی سرزمین پہ یہ میچ ہے، اور پاکستان یہ میچ امن کا پیغام دے کے، بھائی چارے اور دوستی کا پیغام دے کے یہ میچ جیتنا چاہتا ہے، جبکہ انڈیا جو ہے وہ طاقت کی زبان پہ دہشت گردی، دھماکے اور غیر مستحکم کرنا، ڈیسٹیبل کرنا، ٹیررسٹوں کو ٹریننگ دینا، پیسے خرچ کرنا، اور داعش کو اور جو جنگجو ہیں، شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو فائنینس کرنا، اس کے ذریعے یہ میچ جیتنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ جب سے صورتحال یہ ہے جناب کہ افغانستان کا دورہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اس میں کچھ مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور وزیر خارجہ جو امریکی ہیں پومپیو وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ قطر میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں افغان طالبان کے ساتھ، افغان رہنماؤں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہاں پہ وفود پہنچے ہوئے ہیں، افغان طالبان کے جو رہنما ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کی بھی کوشش ہے، اب دوسری جانب دوسرا گروپ آیا ہوا ہے میدان میں، یہ ہر صورت میں دسمبر سے پہلے 2500 اپنے امریکی فوجی جو ہیں وہ بلانا چاہتے ہیں، اور جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت مئی میں، اگلے سال مئی میں مکمل طور پہ غیر ملکی افواج کا انخلا۔ اب نیٹو بھی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ابھی نہیں جانا۔ اب ادھر سے عبداللہ اور افغان رہنماؤں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ابھی نہ جائیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے غیر ملکی افواج جائیں گی وہاں پہ افغان طالبان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور افغان طالبان پہلے ہی افغان سرزمین پہ بہت سارے علاقے پہ ان کا کنٹرول ہے، اور سیاسی طور پہ امریکہ سے وہ اپنی سیاسی قوت تسلیم کروا چکے ہیں، اور اب اپنے آپ کو وہ اب ٹیررسٹ نہیں ہیں جی، وہ جنگجو نہیں ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ امریکہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری بھی کرنا چاہتے ہیں امریکہ، اور اسی لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور افغان طالبان، اور جیسے جیسے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تب سے وہاں پہ انڈیا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہوا ہے، اور وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین۔ پھر جیسے ہی وقت قریب آ رہا ہے وہاں پہ پرتشدد واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات، دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی جو پاکستان کے پاس اطلاعات ہیں، جو پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان اور DGI اور وزیر خارجہ ادھر موجود تھے، انہوں نے بھی جو ڈوزیت دی ہے افغان حکام کو، وہ بھی
اس میں بتایا کہ جناب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہ افغانستان کے خلاف ہی اصلاً استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں دہشت گردی کے کیمپس رہیں گے، ٹریننگ کیمپس رہیں گے، تو اس کے بعد امن نہیں آ سکتا۔ اس میں جو ایک تجویز دی، وہ امپورٹنٹ تجویز ہے جناب، دوبارہ دی گئی، وہ ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے، ان پہ ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ ہماری ISI اور ان کی NDS جو ہے وہ مل کر ایک جوائنٹ کمیٹی بنے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ سارے امور دیکھے اور افغانستان اور پاکستان میں امن کیسے رکھنا ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کرے۔ اور خاص طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو اس وقت ہے کلیئر، پاکستان کی سرزمین تو کہیں سے بھی استعمال نہیں ہو رہی، اور پاکستان نے تو اپنا کر دیا ہے اپنا علاقہ صاف، اور افغانستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ثبوت بھی دے دیے۔ تو پاکستان نے یہ تجویز دی، DGISI کا ساتھ جایا جانا بھی اسی مقصد کے لیے تھا، انہوں نے یہ تجویز دی ہے، اور پرائم منسٹر نے اشرف غنی صاحب سے بات کی اور جنرل فیض نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، یعنی کہ دونوں لیولز پہ بات ہوئی، اور اس پہ یہ آلریڈی ایک MOU سائن موجود ہے، MOU ہوا ہے جناب، آرمی چیف جب جنرل راحیل شریف تھے اس وقت کا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان، کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے۔ تو مشترکہ کمیٹی کی آفر کون کرتا ہے، یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کا دامن صاف ہے، اور پاکستان واقعتاً یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ اب انڈیا کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اور انڈیا کے پیچھے ظاہر ہے وہ دوگلا پن ہے ہماری کچھ طاقتوں کا، وہ دوگلا پن اپنی جگہ، لیکن انڈیا کو خاص طور پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں بھی وہاں پہ بھی ٹینشن رہے، وہاں پہ بھی جنگی حالت رہے اور بدامنی رہے، اور مشرقی سرحدوں پہ تو وہ خود موجود ہے انڈیا۔ تو اس لیے اب کچھ دنوں سے، ایک تو یہ ہے، دوسرا کچھ دنوں سے اب یہ ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے جو رہنما ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پہ دوستم جو ہیں ان کے رشید دوستم، وہ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کافی گہری یاریاں لگا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیے جی، انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کا اس وقت مکمل طور پہ فوکس ہے۔ اشرف غنی صاحب کا رابطہ ہے، عبداللہ جا چکے ہیں، اس طریقے سے NDS کے لوگوں کو ٹریننگ وہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس پہ پاکستان کا کسی قسم کا کوئی پاکستان کو اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے کریں، لیکن ایک چیز البتہ عمران خان صاحب اس وزٹ پہ ایک اور یہ ان کی گورنمنٹ سے یہ منوا کے آئے ہیں اور وہ کہلوا کے آئے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جب یہ بات کہی گئی، یہ بات منوائی گئی، تو اس کا مطلب ہے جو ڈوزرز دیے گئے افغان حکام کو اس میں بھی یہی بات تھی۔ اب جو خاص طور پہ ان کا تواتر سے دیکھا جائے تو یہ سارے جو افغان گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ مل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے دلی کے وزٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ صورتحال معمول پہ نہ آنے پائے۔ زلمے خلیلزاد بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے لیے امریکہ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقائی فنڈ کا اجرا بھی کیا جائے، اور اس کے لیے خاص طور پہ یہ زلمے خلیلزاد اور پومپیو جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 10 روزہ غیر ملکی دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی قطر میں افغان اور طالبان وفود سے بات چیت ہوئی ہے۔ اب افغان طالبان ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ جناب مئی تک جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مئی تک یہ فوجوں کا انخلاء ہو جائے، اور ان انخلاء کو رکوانے کے لیے نیٹو اور انڈیا جو ہے اور افغان حکومت کے کچھ لوگ، پورے نہیں کچھ لوگ، وہ بھی بضد ہیں
کہ ابھی نہ جایا جائے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چلے گئے تو ان کی دال جو ہے یہ نہیں گلنی اور یہ وہاں کے جو بونے ہیں، بونا پن وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس میں جو خبر ہوئی جی اس وزٹ میں، افغانستان کے عمران خان صاحب کا وزٹ جو ہوا DGISI کا، تو اس میں بالآخر پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ دونوں ملک اس بات پہ متفق ہو گئے کہ دو طرفہ سیکورٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق، اور دوسرا اس سلسلے میں جو میں نے آپ کو کمیٹیوں کے بنانے پر بھی اتفاق، بلکہ منظوری دے دی، پاکستان نے بھی منظوری دے دی اور افغانستان نے بھی منظوری دے دی۔ اب ہوگا کیا کہ ہوگا یہی کہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ غلط فہمیوں کا سلسلہ اب رکے گا، اور جب آپ NDS کے لوگ اور ISI کے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کریں گے تو اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ بہت سارے جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں، ISI اس میں نو ڈاؤٹ جی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ہے، اور اگر وہ NDS کا اعتماد بحال کر دیتی ہے تو پھر انڈیا کو بہت زیادہ لاس ہوگا، یعنی کہ را کو وہاں پہ جو ان کی دال ہے وہ نکل نہیں پائے گی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب آرٹیکلز چھپنا شروع ہو گئے ہیں جناب، غیر ملکی ذرائع ابلاغ مختلف، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، BBC اور دیگر جو امریکن میڈیا ہے، برطانوی میڈیا ہے، انڈین میڈیا ہے، وہ مختلف آرٹیکلز شائع کر رہے ہیں، اور اس میں اس بات کی جو دلی کو خطرہ بڑھ گیا ہے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغانستان انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ وہ جو چیز ہے کہ انڈیا افغانستان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور پرتشدد کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، اور پرتشدد کارروائیاں بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الزام لگایا جائے اور اس سارے پروسیس کو سبوٹاج کیا جائے اور آپس میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن جناب آنے والے دنوں میں یہ تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، لیکن فی الوقت اچھی خبر یہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کچھ مزید غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اور یہی غلط فہمیاں جو دور ہوئی ہیں یہی ہضم نہیں ہو رہی دلی سرکار کو۔